الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نو شائع بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم فلسفہ معراج سماعت کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کیوں کروائی گئی، اس میں کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کو جو فضیلتیں، جو مراتب، جو معجزات علیحدہ علیحدہ عطا کیے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے کے سارے جمع کر کے عطا کیے گئے۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ شفا شریف میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ أُعْطِيَ فَضِيلَةً أَوْ كَرَامَةً إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم مِثْلَهَا، کہ جس نبی کو جو فضیلتیں عطا کی گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری کی ساری جمع کر کے عطا کی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ خصائص الکبریٰ میں اسی مفہوم کی عبارت ذکر کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں نظیرها او اعظم منها، کہ اسی کی مثل بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فضیلتیں عطا کی گئی۔ آپ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک نہ صرف فرشتے بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی بھیجتا ہے، اور فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا وہ ایک بار تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ استمراری ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کبیر کے اندر کیا خوب نقطہ ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم، کہ فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا نا، لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہۃ آدم، وہ اس وجہ سے دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور پاک تھا، اس نور کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ بھی اسی مفہوم کی عبارت ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا اگر کوئی کپڑا بھی ہو تو اسے بھی آگ نہیں جلاتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان تشریف لائے، آپ نے انہیں کھانا پیش کیا، جب وہ کھا کر فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ جاؤ رومال لے کر آؤ۔ جب رومال لایا گیا تو اسے کچھ صفائی کی ضرورت تھی تو آپ نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ جاؤ اسے تنور میں ڈال دو۔ جب اسے ڈال دیا گیا، تھوڑی دیر بعد نکالا گیا تو وہ صاف شفاف دودھ کی طرح چمکنے لگا۔ مہمانوں نے عرض کی حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رومال ہے جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رخسار مبارک کو صاف فرمایا، جب بھی اسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی تو ہم اسی طرح کرتے، کیونکہ انبیاء کرام کے جسم سے جو چیز مس ہو جائے اسے آگ نہیں جلاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حضرت جابر کے دونوں بیٹوں کو زندہ کیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سورج کو روک دیا گیا جب وہ قوم جبارین سے جنگ لڑ رہے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ایک مرتبہ سے زائد مرتبہ سورج کو روک دیا گیا، اور ایک مرتبہ تو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا گیا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پتھر پر مارا تو اس سے چشمے جاری ہو گئے، پانی جاری ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں مبارک سے بھی پانی جاری ہوا۔ الغرض جو فضیلتیں، جو مراتب، جو معجزات دیگر انبیاء کرام کو عطا کیے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ سارے کے سارے عطا کیے گئے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی کوئی اس سے بڑھ کر معجزہ عطا کرنا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی اور اتنی بلندیوں پر بلایا کہ تمام کے تمام بلندیاں اس سے پیچھے رہ گئی، اور وہاں بلا کر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا، اور صرف کلام ہی نہیں بلکہ اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ یہ ایک حکمت۔ معراج النبوہ کے اندر ایک حکمت یہ بیان ہوئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت تمام پر ظاہر کرنی تھی۔ اسی وجہ سے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے، تمام انبیاء کرام جماعت ہے، آپ نے وہاں پر ان کی امامت فرمائی، اس سے آپ کا تمام انبیاء پر افضل ہونا ظاہر ہوا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ثم دخلت البیت المقدس فجمع الانبیاء، جب میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو میرے لیے انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، فقدمنی جبریل نے مجھے آگے کیا، حتی اممتہم، تو میں نے ان کی امامت فرمائی۔ پھر جب آسمانوں پر گئے تو فرشتے جمع تھے، حضرت جبریل نے اذان دی، فرشتوں نے گمان کیا کہ حضرت جبریل ہماری امامت فرمائیں گے، فقدمنی جبریل نے مجھے آگے کیا، حتی اممتہم، تو میں نے ان کی امامت فرمائی۔ جدھر سے حضور گزرتے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت سب پر ظاہر ہوتی گئی۔ خصائص الکبریٰ کے اندر ایک حکمت یہ بیان ہوئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا بسبب اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر ایک سودے کا ذکر ہے، خریدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بیچنے والے مومنین ہے، مبی یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مومنوں کی جان اور مال ہے، ثمن وہ جنت ہے۔ اور یہ سودا جو ہوا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہوا، حضور اس سودے کے وکیل ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبی یعنی مومنوں کی جان اور مال کو تو ملاحظہ فرما لیا، معراج کی رات سمن دیکھنے گئے تھے یعنی جنت دیکھنے گئے تھے۔ درۃ الناصحین کے اندر علامہ عثمان بن حسن الخوبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مکالمہ ہوا۔ زمین نے کہا میں افضل ہوں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دریاؤں، نہروں، صحراؤں، درختوں، باغات سے زینت بخشی ہے۔ آسمان نے کہا میں افضل ہوں چونکہ مجھ میں چاند، ستارے، سورج، جنت، عرش، کرسی ہے۔ زمین نے کہا میں افضل ہوں کیونکہ مجھ میں خانہ کعبہ ہے جس کا انبیاء کرام، اولیاء کرام اور عام مومنین طواف کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا میں افضل ہوں کیونکہ مجھ میں بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے جو انبیاء کرام اور نیک مومنین کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ زمین نے کہا میں افضل ہوں کیونکہ مجھ میں نبی و آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت فرمائی ہے اور آپ نے مجھ پہ شریعت اتاری ہے۔ جب آسمان نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، تو ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، تو میری دعاؤں کو قبول فرما کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر بلا تاکہ میں بھی ان سے شرف پاؤں جس طرح زمین نے ان سے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا۔ یہ چند حکمتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔